بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درس عمل میڈیا۔ آج ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ صاحب۔ ان کے بیانات بھی آپ سنتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیے ہیں۔ مختلف مذہبی تنظیموں کے سربراہ بھی ہیں، اور انجمن تبلیغ القرآن کے سربراہ بھی ہیں، اور متحدہ امن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ ان سے ہم ان امور کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ اپنے جو علمی گفتگو یا دینی پروگرامات کے حوالے سے ہیں وہ بھی ہم ان سے سوالات کریں گے، اور خاص کر جمعیت علماء اسلام پر ہونے والے اعتراضات ان کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر وفیت ہے؟ شکر اللہ کرم ہے۔ ایک بات تو یہ بھی پوچھنی ہے کہ آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، پھر مفتی صاحب بھی ہیں، پھر اتنی کمیٹیوں کے سربراہ بھی ہیں، پھر سیاسی بھی ہیں، اور ساتھ میں مطلب انجمن تبلیغ قرآن اور ایسے ہی متحدہ امن کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ اتنی ساری مصروفیات کو آپ کیسے سنبھالتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا دل کے عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے اس چینل کے ذریعے ہمارا انٹرویو کر کے ہمارے زندگی کے وہ گوشے جو پنہا ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور عوام کو وہ کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور عوام کی خواہش ہوتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ ان کو سنتے ہیں میڈیا کے اوپر بیانات کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے۔ تو ایسی مجالس جب ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے فائدہ کہ آپ کی زندگی کا جو پس منظر ہوتا ہے، آپ کا جو ایک مشن ہوتا ہے، آپ کے زندگی کا جو ایک آغازی مراحل ہوتے ہیں، تو وہ قوم تک جو ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں۔ در حقیقت جیسا آپ نے فرمایا کہ ادھر دین کا علم، پھر ساتھ جو ہے دنیاوی تعلیم، ایڈوکیٹ کی جو ڈگری ہے وہ حاصل کرنا، تو در حقیقت شروع ہی سے چونکہ ہمارا گھرانہ جو ہے مذہبی رہا ہے۔ میرے والد ارشاد الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت زیادہ دینی خدمت جو ہے وہ اس پشاور کے اندر کی ہے۔ انجمن تبلیغ قرآن سنت کے سٹیج کے اوپر متحدہ امن کمیٹی کی بنیاد جو ہے پشاور میں انہوں نے رکھی تھی، اور محرم میں، ربیع الاول میں، مختلف دیگر مذہبی ایام کے اندر پروگرامات کا انعقاد کرنا، اور پھر بڑے بڑے اکابرین کو جو ہے تو وہ اسٹیج پہ لانا۔ اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو جب والد صاحب بڑے اکابرین کو، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب، مولانا اجمل خان لاہوری، حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بڑے اکابر الحمدللہ یہ ہمارے ہی گھر آتے۔ تو ہم چھوٹے چونکہ ہوا کرتے تھے، تو بچپنا تھا، تو ہم ان کے آگے وہ باتیں جوتے سیدھا کرتے، ہم ان کے آگے دسترخوان لگاتے، ہم ان کی شیٹ سجاتے، ہم ان کو کھانا لگا کر دیتے، ان کی خدمت کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرت چونکہ ان اکابرین ہی کی گود میں اور انہی کے زیر سایہ ہماری پرورش ہوئی ہے، تو چونکہ وہ ان کے اپنے اثرات تھے ہمارے گھرانے پر، اور پھر اسی طرح تنظیمی حوالے سے پشاور میں جب جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی سن 1956 کے اندر، تو اس وقت ہمارے دادا جو تھے میرے حاجی وزیر محمد، تو وہ جمعیت علماء اسلام کے یہاں پشاور کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے۔ پھر ان کے بعد ہمارے والد صاحب اور ہمارا تقریباً سارا خاندان جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو بچپن سے چونکہ ہماری تربیت جو ہے تو وہ اس اسٹیج پر تھی، ہماری تربیت جو ہے تو ان اکابرین کے ہاتھوں میں تھی، تو پھر خواہش یہ تھی کہ وہ علم حاصل کیا جائے۔ تو الحمدللہ میں نے جو ہے تو وہ علم جو ہے دینی حاصل کیا۔ میں اسٹارٹ کے جو ہے درجے جو ہیں جامعہ علوم قرآن و سنہ، جسے ہم چھوٹی نمک منڈی بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر میں نے پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو سادسہ کے بعد پھر جو ہے چھوٹا دورہ میں نے شیخ سراج الدین صاحب تھے، قاری فیض الرحمن علوی صاحب کی مسجد مدرسہ دارالقراء، تو چھوٹا دورہ پھر ان کے پاس میں نے چھوٹا دورہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو 2007 کی بات ہے کہ میں نے دورہ حدیث جو ہے تو پھر وہ شیخ الحدیث مولانا حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے اعزاز تھا کہ 2017 کے اندر شعبان میں ہماری دستاربندی ہوئی۔ حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دستار فضیلہ سے نوازا،
اور پھر رمضان جب آیا تو حضرت صاحب اسی 2017 میں وہ جام شہادت نوش کر گئے، تو ان کے آخری شاگردوں میں تھے ہم۔ اچھا، پھر یہ تو دینی علم کا ایک سلسلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو میں تقریباً 5ویں ہی درجے میں تھا، تو اس وقت میں نے ساتھ جو ہے کالج جوائن کیا، اور سیکنڈ ٹائم ہمارے کلاسز ہوا کرتی تھی لا کالج میں، تو اسلامیہ لا کالج ہے، تو وہاں پہ میں جب مدرسے سے فارغ ہوتا تو پھر 3 بجے ہماری وہاں کلاسز ہوتی، 3 سے لے کے تقریباً 6-7 بجے تک، تو پھر میں وہ جا کے جوائن کرتا۔ تو اللہ نے کرم اور فضل یہ کیا کہ صبح یہ دینی درس نظامی کی کلاسز ہو جاتی، اور پچھلے ٹائم جو ہے تو میں لا کی کلاسز ساتھ رہتا، کیونکہ میں نے آلریڈی سائنس میں نے وہ کیا تھا، میٹرک میں نے کی میونسپل پبلک اسکول ہے یہاں وزیر باغ میں، تو وہاں پہ میں نے میٹرک کیا۔ پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر جو ہے تو پھر میں نے پرائیویٹ کیا، تو پھر بی اے اسی طرح میں نے پرائیویٹ کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے بی اے کے بعد پھر میں نے ریگولر جو ہے لا کا جو ہے تو باقاعدہ میں نے سبجیکٹ چوز کیا، اور وہ کلاسز میں ساتھ لیتا۔ تو ادھر 2017 میں میں مدرسے سے فارغ ہوا، اور ساتھ ہی الحمدللہ 2017 میں چونکہ 3 سال کا کورس تھا وہ، اب تو وہ 5 سال پہ محیط ہے، تو میں نے پھر وہ بھی ساتھ کیا۔ تو 2017 میں ادھر میں الحمدللہ وہ کہتے ہیں عالم دین، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، تو وہ کمپلیٹ ہوا، اور ساتھ میں جو ہے تو میری لا بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے سول کوڈ کی پریکٹس شروع کی، پھر اس کے بعد سیشن کورٹ شروع کی۔ قاضی محمد انور صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں، سینئر وکیل ہیں، اور بہت قابل وکیل ماشاءاللہ، ان کے ساتھ میری اپرینٹسشپ تھی۔ پھر ان کے زیر سایہ پھر میں نے وہاں پہ جو ہے تو کیسز وغیرہ سٹارٹ کیے، اور اس کے ساتھ جو الحمدللہ پھر میں نے ہائی کورٹ کا جو ہے ایگزام دیا، اور ابھی الحمدللہ میں پشاور ہائی کورٹ کا وہ وکیل ہوں، تو پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے، آپ نے فرمایا کہ متحدہ امن کمیٹی کا بھی سربراہ ہوں، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی جنرل کونسل کا ممبر ہوں، مرکزی جنرل کونسل کا ممبر بھی ہوں جمعیت علماء اسلام کا۔ اس سے پہلے میں سٹی پشاور کا امیر بھی رہا جمعیت علماء اسلام کا، پھر متحدہ امن کمیٹی پشاور کا سربراہ۔ تو اصل میں حضرت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ میری خطابت جو ہے نوشو بابا فردوس چوک میں، میری خطابت جو ہے یہاں پہ دلزاق روڈ پہ جامعہ حسینیہ مدنیہ ہمارا مدرسہ بھی ہے، جامع مسجد الوزیر، تو میرے جمعے کے 2 بیانات ہوتے ہیں، پہلے میں دلزاق روڈ پہ بیان کرتا ہوں، پھر وہاں سے آ کے میں نوشو بابا فردوس چوک میں بیان کرتا ہوں، تو وہاں ہمارے شاگرد وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، اور میں یہاں پھر بیان اور نماز میں یہاں نوشو بابا میں وہ کر دیتا۔ اچھا، پھر یہ 2 خطابتیں جیسے جمعے کے دن ہیں، ایسے عیدین پہ بھی میرے 2 بیانات ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر پہ۔ اچھا، پھر رمضان المبارک میں بھی روزے کی حالت میں یہ بھی 2 بیانات، وہ جون جولائی میں بھی ہوتے ہیں، اور دسمبر جنوری میں بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پشاور میں تنظیم انجمن تبلیغ قرآن سنت، آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا، تو میں اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں ضلع پشاور کا۔ محرم الحرام میں 10 روزہ شہداء اسلام کانفرنس اس سٹیج پہ ہم کرتے ہیں، ربیع الاول میں 11 روزہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہم اس سٹیج پہ کرتے ہیں۔ 14 اگست کو ہر سال کی سخانی چوک میں ہمارا بڑا سٹیج لگتا ہے، مجلس تحفظ اہل سنت والجماعت، وہ جو تنظیم ہے اس کا بھی میں امیر ہوں، تو وہ ہم جلسہ کرتے ہیں۔ سید عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ذی الحجہ کے مہینے میں ہم مجلس تحفظ اہل سنت والجماعت کے سٹیج پہ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہم مجلس تحفظ اہل سنت والجماعت کے سٹیج پہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تنظیمات ہیں یہ بھی ساتھ الحمدللہ ہم چلا رہے ہیں۔ اب یہ اتنے فورم، اتنی تنظیمیں چلانا، سب سے پہلے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکابرین کا، علماء کا ہم پر ایک اعتماد ہے، اور اس اعتماد کو ہم اپنا بہت بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ذمہ داریاں جو ہیں وہ بطریق احسن سر انجام دینے کے لیے تفویض فرمائے ہیں۔ دوسرا حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ کیسے مینج کرتے ہیں اتنے سارے سٹیج اور تنظیمات اور پروگرامات بھی ساتھ، اور بیانات اور جلسے جلوس، یہ سب کچھ، تو میں سمجھتا ہوں حضرت جب آپ کا اخلاص ہوگا، سب سے بڑی چیز اخلاص ہے، جب آپ اخلاص کے ساتھ قدم لیں گے، آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر آپ وہ کچھ کر گزرتے ہیں کہ پھر جو آپ خود آپ کو بھی یقین نہیں آتا کہ آیا یہ کام اتنے مہینے کیے ہیں۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، جب ہم صبح نکلتے ہیں اور رات کو میں جب گھر آتا ہوں تو 12 بجے 1 بجے 2 بجے، تو جب میں اپنے بستر پہ لیٹتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ میں نے صبح سے یہ ابھی تک اتنی دوڑ، اتنے پروگرام، اور اتنے وہ کہتے ہیں نا غم خادی اور مرے جوندے بھی اس میں ہوتا ہے، اس میں ختم نبوت کانفرنس بھی ہوتی ہیں، سیرت کانفرنس بھی، اچھا اس میں پھر جرگے مار کے بھی ہوتے ہیں،
उसमें भी थाने कचहरियाँ भी होते हैं, उसमें अपने केसेस तारीखें भी होती हैं। और एक बात मैं भी अपनी तरफ से ऐड करूं कि माशाल्लाह आपका हुजरा भी ठीक ठाक बड़ा हुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां भी मेहमान आते तो बहुत बिल्कुल। सारा मैनेज होता। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, तो हजरत जब मैं रात को लेटते हुए बिस्तर पे सोचता हूँ कि इतनी दौड़ें ये मैंने लगाई है, तो फिर मुझे खुद यकीन नहीं आता। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हमारे इखलास होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद होती है, नुसरत होती है, अल्लाह करीम हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं, और मुश्किल काम भी जो हैं वो अल्लाह करीम हमारे लिए आसान आप फरमाते हैं, सारा क्रेडिट इखलास को और अकाबरीन के एतमाद को देते हैं। बिल्कुल, इसमें उनका दस्त शफकत है और उन्हीं की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी दुआएं हमारे पीछे। मेरे बड़े बड़े शयूख शेख उल हदीस मौलाना हसन जान साहब, जैसे मैंने आपको कहा, वो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसी परेशानी जब होती है तो मैं हजरत साहब के वहाँ मिज़ार पे चला जाता हूँ, ज़रा बैठ जाता हूँ, फातिहा कर लेता हूँ, उनके लिए दर्जात आलिया की दुआएं कर लेता हूँ, दिल को एक सुकून मिल जाता है। अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। मेरे वालिद साहब, उनकी कब्र में मैं चला जाता हूँ। इसी तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हालात में शेख उल हदीस मौलाना लुत्फुल्लाह हक्कानी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, शेख उल हदीस मौलाना ताहिर आबिद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन पोपलजई साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अंजुमन तबलीग कुरान सुन्नत ज़िला पेशावर के अमीर है, मैं साथ जनरल सेक्रेटरी हूँ। तमाम हमारे जितने भी मजहबी प्रोग्रामात इज्तिमात उनकी ज़ेरे साया और ज़ेरे सरपरस्ती उनकी मुशावरत से होते हैं, तो वो पीछे दुआएं करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम दौड़ लगाते हैं। या काबरीन की उलमा असातिज़ा की दुआएं हैं, दस्त शफ़क़त है और नज़र रहमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पीछे हैं और हम दौड़ लगा रहे हैं। अल्लाह करीम आसानियों का मामला फरमाते हैं।